ارے میاں ان کا کھانا اور ہے، ہمارا کھانا اور ہے. سمجھیے اس بات کو. تم نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ کھانا، انہیں کھانا ہی نہیں کھایا، ایک کے بعد ایک روزہ ایک کے بعد ایک روزہ، وہ نہیں دیکھا. تم نے خون نکلنا دیکھا ہے، خون نہ نکلنا نہیں دیکھا. اور ایک جملہ میں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، لیکن سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہی نبی ہے. تو دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. جس نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوں وہ سورج کو کیا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو آنکھیں کھولنی پڑیں گی، تب جا کے ذات مصطفیٰ کے نظارے نظر آئیں گے. آپ کسی نے کھولا گیا، جب خون لگانا نکلنا شروع ہوا، کوئی چیز تو تھی نہیں اس وقت. ایک صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہہ رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو روک سکتا ہوں لمحے بھر کے اندر. انہوں نے فرمایا اچھا کیسے روکو گے؟ کوئی طریقہ ہے تو بتاؤ. نہیں یا رسول اللہ میں روک دوں گا، اگر آپ کہیں تو میں روک دوں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم روک دو. انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ آگے بڑھے، یہ خون بہہ رہا تھا دندان سے، معمولی سا خون بہہ رہا ہے. انہیں کیا کیا؟ اپنے لبوں کو حضور کے لبوں پہ رکھ دیا، اور جو خون بہہ رہا تھا اس کو چوسنا شروع کر دیا. حضور نے وہ منع نہیں کیا، یہ خون تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے. حضور نے منع نہیں کیا، تنبیہ نہیں کی، ناراض نہیں ہوئے. کیا کر رہا ہے تو؟ بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، ایسا نہ کرنا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور خوش ہوئے، فرمایا اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے. بعد نے کہا نبی پاک کو تو خود کا ہی معلوم نہیں تھا، اگر خود کا ہی پتہ نہیں تھا پھر جنت کے بشارت سے کیوں دے رہے تھے؟ ان کی سوچ ہی خراب ہے. اسی طرح ایک صحابی رسول اور آپ نے پچمے لگوائے. پہلے بلیڈ کے ساتھ فاضل خون کو کاٹ کے نکالا جاتا تھا، ایک پیالے میں، کٹورے میں، پلیٹ میں رکھ لیا، اور انہوں انتظار میں تھے کہ کوئی آئے تو میں کسی کام کے لیے دوں. ایک صحابی رسول آئے، حضور نے ان سے دیکھ کر فرمایا کہ جاؤ اس خون کو لے جاؤ اور ایسی جگہ دفنانا کسی کی نگاہ نہ پڑے، کسی کی نگاہ وہاں تک نہ پہنچے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے، ایسی جگہ دفن کروں گا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی. باہر گئے، جانے کے بعد وہ جو پلیٹ، وہ کٹورا میں جو خون تھا آپ کا اس کو چاٹ لیا، چاٹ کے برتن صاف کر کے فوراً لے آئے. حضور نے فرمایا بھائی کر دیا دفن؟ کر دیا. عرض کیا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کیا ہے نا، پیڑ تو کیا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی. اس نے فرمایا شاید تم چاٹ گئے ہو، تم پی گئے. ہاں رسول اللہ، میں تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان ہے. اور آگے چلیے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا. آگے اوپر ہونے کے بعد ایک قول وہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر کہ جب پھر آپ قریب ہوئے نا تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر انہوں نے وحی کی اپنے بندے خاص کی طرف، اور کچھ راز و نیاز کی باتیں کی. راز و نیاز کی بات کرنے پر ہم پھر جملے کو بتا چکے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک کے سامنے بیان بولو نہیں ہو سکتی. ارے اگر میاں بیوی بیٹھ کے تنہائی میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بھی بیان کرنے کی نہیں ہوتی جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کی تھی. بعد نے کہا کہ جبریل کو دیکھا تھا، بعد نے کہا جبریل کو دیکھا تھا. بھائی اتنی تیاری، جبریل کو دکھانے کے لیے آسمان پہ بلایا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے جبریل تو
رہتے ہی حضور کی بارگاہ میں تھے. یہ قرآن مجید میرے سامنے رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. اس میں جانتے ہو کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں. 6666 آیتیں ہیں. تو جبریل اگر حضور کی بارگاہ میں آتے اور ایک ایک آیت لے کر آتے، کتنی آیتیں؟ ایک ایک آیتیں، تو زیادہ سے زیادہ 6666 مرتبہ آتے. مگر جبریل حضور کی بارگاہ میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں. کیا کرنے آتے تھے؟ ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھنے آتے تھے. اتنی بار آئے. اور پھر وہ جو آنکھ، ابھی ہم نے دل کی بات کی ہے نا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى. اور جو منظر دیکھا تھا نا حضور نے، دل نے اس منظر کو جھٹلایا نہیں. ہاں، معراج کی رات رسول اللہ نے جو منظر دیکھا تھا، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، جھٹلا نہیں، کہا ہاں ہاں یہ تو وہی ہے جو دل میں بسا کرتا تھا.